قرآن کریم اور قرآن کریم کے احکامات اور شریعت مطہرہ احادیث طیبات، الغرض سارا اسلام جس طرح انسانوں کے لیے اس کو ماننا، اس پر عمل کرنا لازم ہے، اسی طرح دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنا اور ان کو ماننا جنات پر بھی لازم ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنات اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہمارے آقا ہمارے محبوب تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر، نبی بن کر تشریف لائے، تو اس میں انسان بھی ہیں اور جنات بھی ہیں۔ اسی طرح دین اسلام پر عمل کرنے کے نتیجہ میں دین اسلام کو ماننے یا نہ ماننے کا جو نتیجہ ہے، جنت اور دوزخ کا معاملہ ہے، وہ بھی صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ جنات کے لیے بھی ہے۔ تو جس طرح حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی کے اندر انسانوں نے، مسلمانوں نے ہمارے محبوب کی، ہمارے آقا کی صحبت اختیار کی، حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے، حضور کا فیض حاصل کیا، اسی طرح جنات نے بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت اختیار فرمائی اور حضور علیہ السلام کا فیضان حاصل کیا اور حضور سے اسلام کے دین کے احکامات کو سیکھا اور سمجھا۔ قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر جنات کا ذکر کیا گیا ہے، سورہ رحمان کے اندر، اسی طرح سورۃ الاحقاف کے اندر، اور سورۃ الجن پوری کی پوری جنات پر موجود ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے، صاحب کتاب، اللہ کے نبی اور رسول تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے آقا کے درمیان تقریباً 600 سال کا فرق ہے۔ یہ جو درمیان کا عرصہ ہے، اس عرصے کو زمانہ فترت کہا جاتا ہے، یعنی ان 600 سالوں کے اندر پوری دنیا میں کوئی بھی اللہ کا نبی نہیں آیا۔ تو اس دوران جنات کا یہ معاملہ تھا کہ جنات کو مختلف جادوگر، کاہن، عامل اپنے قبضے میں کر لیتے اور اس کے بعد ان سے مختلف کام کرواتے اور ان کو کہتے کہ ہمیں غیب کی خبریں بتاؤ کہ بارش کب آئے گی، سورج کب نکلے گا، کس کا بیٹا پیدا ہوگا، کس کی بیٹی پیدا ہوگی، مختلف باتیں جو کاہنوں کا کام ہوتا ہے۔ تو وہ جنات جو ان کے قبضے میں ہوتے تھے وہ آسمان کی طرف اڑتے تھے اور جا کر وہاں کان لگا کر آسمان کے قریب، پہلے آسمان کے قریب فرشتوں کی باتیں سنتے تھے کہ اللہ نے جو احکامات فرشتوں کو دیے ہیں، فرشتوں کی اب مختلف فرشتے دوسرے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا رہے ہوتے تھے، یہ سن لیتے تھے کہ کیا ہونا ہے۔ تو یہ آ کر پھر کاہنوں اور جادوگروں کے کانوں میں وہ بات پھونک دیتے تھے اور بتا دیتے تھے کہ یہ کام ہونے والا ہے، اور کچھ اپنی طرف سے جھوٹ بھی ملا دیتے تھے اپنے نمبر بنانے کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ایک حصہ وہ آسمان سے سنتے تھے، 9 حصے خود ملا کر 10 حصے آ کر جادوگروں کو بتاتے تھے، اتنا جھوٹ ملا کر۔ اور وہ کاہن پھر پیشن گوئیاں کرتے تھے اور ان میں سے اکثر کچھ باتیں سچی بھی ہو جاتی تھیں۔ تو اس طرح وہ کاہنوں کا روزی روٹی اور یہ معاملہ چلا ہوا تھا۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، حضور تشریف لائے، تو آسمانوں پر سخت پہرے لگا دیے گئے، سخت پہرے۔ اب کسی جن کو، کسی شیطان کو وہاں تک جانے کی اجازت نہیں، یہاں تک کہ شہاب ثاقب ایک انگارہ اس جن کا، اس شیطان کا پیچھا کرتا ہے جو باتیں سننے اوپر چڑھتا ہے، اور اس کو جا کر لگتا ہے، یا تو اس کو پاگل اور بے وقوف کر دیتا ہے، اور یا تو اس جن کو، اس شیطان کو وہ انگارہ مار دیتا ہے۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا۔ ان جنات نے جا کر دوسری جنوں کو کہا تھا کہ ہم جب آسمان کو چھوتے ہیں، یعنی آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا، اب آسمان پر سخت پہرے دار کھڑے، وشہبا، اور شہاب ثاقب ایک انگارہ ہے، گولی کی طرح ہمارا پیچھا کرتا ہے اور ہمیں مارتا ہے۔ ابلیس کو جا کر کہا کہ پہلے تو ہمارا کام اس طرح چل رہا تھا کہ ہم آتے جاتے تھے، آسمان کی خبریں لے آتے تھے، کاہنوں کو، جادوگروں کو بتاتے تھے، اب یہ معاملہ رک گیا ہے اور سخت پہرے لگا دیے گئے ہیں اور وہاں پر ہمیں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو شیطان ابلیس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کوئی زمین پر عجیب اور نیا کام ہونے والا ہے کہ اللہ باتیں نہیں سننے دیتا، وہاں تمہیں آنے نہیں دیتا، اجازت بند کر دی گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کوئی نیا کام زمین پر ہونے والا ہے، یا تو اللہ ساری زمین کو تباہ کرنے والا ہے،
سورۃ الجن میں آگے آ رہا ہے، ہم آیتوں کا ترجمہ بھی کرتے ہیں. یا تو اللہ ساری دنیا کو تباہ کرنے والا ہے، یا سب کو ہی کوئی انعام دینے والا ہے، کوئی ہدایت دینے والا ہے، کوئی نہ کوئی معاملہ ہے. ابلیس نے سارے جنات کو کہا کہ زمین میں پھیل جاؤ، ہر طرف تلاش کرو کہ نیا کام کہاں ہو رہا ہے. اب یہ جنات پریشان تھے کہ پہلے ہم جاتے تھے آسمانوں سے باتیں سن آتے تھے، اب وہ بند کر دیا گیا ہے، سخت پہرے لگا دیے گئے ہیں، کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہوا ہے. اب یہ جنات بڑی پریشانی کے عالم میں پوری روئے زمین پر گھوم رہے تھے اور بھاگ رہے تھے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکاز کے میلہ میں تشریف لے گئے. مکہ کے قریب ایک میلہ لگتا تھا اکاز کا، اور وہاں پر مختلف تماشے ہوتے تھے، شعر و شاعری ہوتی تھی، لوگ اپنے فن کا اظہار کرتے تھے اور کھیل کود کے معاملات جس طرح میلے میں ہوتا ہے. تو چونکہ لوگ باہر سے آتے تھے اکاز کے میلے میں، ہمارے آقا اس نیت سے تشریف لے کر گئے کہ مکہ والوں نے تو اسلام کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، اب میلے میں مختلف علاقوں کے نئے لوگ آئے ہوئے ہوں گے، ان کے سامنے جا کر اللہ کا پیغام اسلام کی تبلیغ رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ہدایت پا لے. اس نیت سے میرے آقا میلے میں تشریف لے کر گئے. دین کا درد، اللہ کی جو پیغام، جو ذمہ داری تھی، اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکاز کے میلہ میں تشریف لے کر گئے. جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو وادی نخلا میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹھہرے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی تلاوت شروع فرمائی. سورۃ طٰہٰ آپ نے تلاوت فرمانا شروع فرمائی. اب حضور قرآن پڑھ رہے ہیں اور جنات روئے زمین پر دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں کہ ہمارے آنا جانا کیوں بند کر دیا گیا ہے، زمین پر کیا ہونے والا ہے. کچھ جنات کا وہاں سے گزر ہوا وادی نخلا سے جہاں ہمارے آقا قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں. تو وہ 7 تھے جن یا 9 تھے، مختلف تعداد بتائی گئی ہے. تو یہ 7 جن جب انہوں نے قرآن سنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے اللہ کا کلام سن رہے ہیں، ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی، اس کا ذکر سورہ جن میں اللہ نے فرمایا. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. اے محبوب فرما دو، اوحی الی، میری طرف وحی کی گئی ہے، انہ استمع نفر من الجن، کہ غور سے سنا ہے جنات کی ایک جماعت نے قرآن کو. فقالو، اور قرآن سن کر اپنے لوگوں کے پاس، جنات کی دوسری جماعت کے پاس، اپنے قبیلے میں وہ جن جب گئے ہیں، فقالو، انہوں نے جا کر کہا ہے، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم تو ایک حیرت انگیز قرآن سنائے ہیں. یہدی الی الرشد، ایسا قرآن جو رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی طرف. فآمنا بھی، عجیب بات یہ ہے کہ ان جنات نے کہا فآمنا بھی، ہم اس قرآن کو سن کر اس پر ایمان بھی لے آئے. یہ فوراً ایمان. ہمارے علماء نے فرمایا وہ جنات جنہوں نے پہلی مرتبہ قرآن سنا اور اسلام لے آئے، ایمان لے آئے، حضور کا کلمہ پڑھ لیا، وہ ان کا درجہ، ان جنات کا درجہ صحابہ میں صدیقین کا درجہ ہے. جنات بھی صحابی ہوتے ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھ کر کلمہ پڑھا. جس طرح حضرت صدیق اکبر نے پہلی تبلیغ پر پہلی مرتبہ حضور نے فرمایا میں نبی ہوں تو انہوں نے مان لیا، تو یہ جن فوراً انہوں نے بھی اسلام کو قبول کیا اور قرآن کو مانا. فآمنا بھی، فوراً انہوں نے کہا ہم تو ایمان لے آئے. اچھا جی، فآمنا بھی ولن نشرک بربنا احدا، کہنے لگے کہ آج کے بعد ہم کسی کو بھی اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، آج کے بعد شرک نہیں کریں گے. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور بے شک ہمارا رب، اس کی جو شان ہے وہ بہت بلند ہے. ہم نماز میں یہی کہتے ہیں وَتَعَالَى جَدُّكَ، یا اللہ تیری شان بڑی بلند ہے. اور جنات جا کر تبلیغ کر رہے ہیں دوسرے جنوں کو اور کہتے ہیں وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، ہمارے رب کی جو شان ہے وہ بڑی بلند ہے. اور کیا ہے؟ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. جنات کے اندر کچھ عیسائی بھی تھے، وہ کہتے تھے حضرت مریم جو ہیں وہ اللہ کی بیوی ہیں، اور معاذ اللہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. عقیدہ تثلیث اس کو کہا جاتا ہے کہ 3 خدا مانتے تھے، ایک اللہ کو خدا مانتے تھے، حضرت مریم کو خدا مانتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا مانتے تھے. تو ان جنات نے فوراً جا کر ان کو تبلیغ کی کہ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، ہم جو سورۃ طٰہٰ کے اندر اپنے رب کی شانیں سنائے ہیں، ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے. مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اللہ تو بیوی بنانے سے بھی پاک ہے، اولاد بنانے سے بھی پاک ہے.
نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے. حضرت مریم اللہ کی بیوی نہیں ہے, حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے. متخذ صاحبۃ ولا ولدا, فوراً جا کر انہوں نے انکار کیا کہ تم جو اس کام میں پڑے ہوئے ہو کہ حضرت مریم کو اللہ کی بیوی کہتے ہو معاذ اللہ, حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو. متخذ صاحبۃ ولا ولدا, اس کی نہ کوئی صاحبہ کوئی بیوی ہے, نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے. اس کی شان اس سے بھی بلند ہے. یعنی بیوی اور اولاد کا بنا لینا یہ محتاجی ہے. ہمیں اپنی بیوی کی ضرورت ہے. بیوی کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا, اولاد کے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ ضرورت کی چیزیں ہیں اور اللہ ضرورتوں سے پاک ہے. تو جنات نے یہی جا کر تبلیغ کی. اس کے بعد کیا کہا؟ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا, اور کہا کہ یقول سفیہنا, ہم میں سے جو بیوقوف ہے, علی اللہ شططا, اللہ کے بارے میں بری باتیں کہتا ہے شیطان. ان جنات نے کہا شیطان بڑا بیوقوف ہے, اس نے ہمیں اپنے پیچھے لگایا ہوا تھا اور ہم شیطان ابلیس کے پیچھے لگے ہوئے تھے. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا, ہم میں سے سب سے بڑا بیوقوف وہی ہے جو اللہ کے بارے میں ایسی ایسی بکواسیں کرتا ہے معاذ اللہ, اور باتیں گھڑ گھڑ کر ہمیں سکھاتا ہے. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, اور کہنے لگے کہ ہم نے تو یہ سمجھا ہوا تھا لن تقول الانس والجن علی اللہ کذبا, کہ ہرگز انسان اور جنات اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولیں گے. یعنی ہم نے تو یہ سمجھا ہوا تھا جو کچھ انسان کہتا ہے, جو کچھ جنات کہتے ہیں وہ سچی باتیں ہیں. یعنی ان جنات کا یہ عقیدہ تھا کہ انسان اور جنات اللہ کا کھاتے ہیں, اللہ کے بارے میں جھوٹ کیوں بولیں گے. انہوں نے سمجھا ہوا تھا واقعتاً کوئی اللہ کا شریک ہوتا ہے, واقعتاً حضرت مریم اللہ کی بیوی ہے. جب انہوں نے سورۃ طٰہٰ سنی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پائی, تو اب آ کر کہنے لگے ہم تو سمجھتے تھے انسان اور جن اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولے گا, جب ہم پر حقیقت واضح ہوئی یہ تو سارے جھوٹے ہیں, حقیقت تو کچھ اور ہے. اچھا پھر کہنے لگے وہ جنات, یہ ان کی تبلیغ ہے, یہ اپنے جنوں کے اندر جنات جا کر جنات کی تبلیغ کر رہے ہیں, ان کے اندر جا کر اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں. سورۃ الاحقاف کے اندر بھی ان کا ذکر آیا ہے, کچھ آیات ان کو بھی سن لیں. اللہ نے فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ, اے محبوب جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف پھیر دیا, یستمعون القرآن, اور وہ جنوں کی جماعت قرآن کو غور سے سن رہی تھی, فلما حضروہ, غور کرنے کا ان کا یہ عالم تھا, اس پے کے غور سے وہ قرآن سن رہے تھے. جب وہ قرآن سننے کے لیے حاضر ہوئے, قالوا انصتوا, ایک دوسرے کو کہنے لگے چپ کرو, خاموش ہو جاؤ, خاموشی سے قرآن سنو. یہ قرآن کی عظمت ان جنات کو بھی پتا تھی کہ اللہ کا کلام, پھر اب گفتگو آپس میں نہیں کرنی, کان لگا کر توجہ سے قرآن سننا ہے. فلما حضروہ قالوا انصتوا, فلما قضیا, جب قرآن پڑھ لیا گیا, قرآن ہمارے محبوب نے ختم کر دیا, پڑھنا بند کر دیا, ولوا الی قومہم منذرین, پھر وہ لوٹے اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر. منذرین یعنی اللہ کے عذاب سے, یعنی مبلغ بن گئے. ایک بار حضور کی صحبت پائی, اب جا کر تبلیغ کر رہے ہیں. اور وہ تبلیغ سورۃ الجن میں نے ابھی بیان کی کہ انہوں نے جا کر تبلیغ کی. تبلیغ کا کیا انداز. جنات کہنے لگے یا قومنا, اے ہماری قوم, اجیبوا داعی اللہ, بات مان لو اللہ کے داعی کی, یعنی نبی پاک کی, اس شخص کی بات مانو جو اللہ کی طرف تمہیں بلا رہا ہے. وآمنوا بہ, اس پر ایمان لے آؤ. یغفر لکم من ذنوبکم, تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. ویجرکم من عذاب علیم, تمہیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا لیا جائے گا. ومن لا یجب داعی اللہ, جس نے اللہ کے داعی کی, اللہ کے نبی کی بات نہ مانی, فلیس بمعجز فی الارض, وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کو زمین میں عاجز کر دے گا. اللہ کو عاجز کرنے والا کوئی نہیں ہے, پھر عذاب تیار ہے. ہم تو سمجھتے تھے ہم جنات بہت کچھ ہیں کہ آسمان کی باتیں لے آتے ہیں, اللہ کی طاقت تو بہت بلند ہے. ولیس لہ من دونہ اولیاء اولئک فی ضلال مبین, جس نے اللہ کے نبی کی بات کو نہ مانا تو اللہ کے مقابلے میں اس کا پھر کوئی مددگار نہ ہوگا, اور جو نہیں مانتے اولئک فی ضلال مبین, وہی لوگ کھلی گمراہی کے اندر ہیں. تو یہ اب قرآن سیکھ رہے ہیں, قرآن سکھا رہے ہیں, قرآن کی تبلیغ ہو رہی ہے. ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوہ سے واپس تشریف لے کر آ رہے تھے, تو راستے میں آپ نے کسی درخت کے نیچے پڑاؤ کیا. صحابہ فرماتے ہم بھی حضور کے ساتھ تھے, تو اچانک ایک بہت بڑا سانپ حضور کی طرف بڑھنے لگا. ہم ڈر گئے کہ یہ حملہ کرے گا, نقصان پہنچائے گا اللہ کے نبی کو, اور ہم نے ہتھیار اٹھائے اس کو مارنے کے لیے, تو حضور نے منع فرمایا اس کو آنے دو. اب وہ سانپ بڑھتا بڑھتا حضور کے قریب آیا,
اتنا قریب آیا کہ اس نے اپنا منہ ہمارے آقا کے کان کے قریب رکھ دیا اور حضور اس سے باتیں کرتے رہے. پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے کلام ختم کر لیا تو وہ اچانک وہ سانپ غائب ہو گیا. تو صحابہ فرماتے ہیں ہم حیرت کے اندر آ گئے کہ یہ کیسا معاملہ ہوا کہ اتنا بڑا سانپ آیا، اور سانپ تو انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، اور حضور نے مارنے سے بھی منع فرما دیا، پھر وہ اچانک غائب ہو گیا. تو جب پوچھا گیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ حقیقت میں سانپ نہیں تھا، یہ ایک جن تھا اور اپنی قوم کا نمائندہ بن کر آیا تھا. یہ قرآن کی کچھ آیتیں بھول گئے تھے، وہ مجھ سے دوبارہ حفظ کرنے آیا تھا، دوبارہ قرآن سیکھنے آیا تھا، اور میں نے اس کو قرآن کی وہ آیتیں جو یہ بھول گئے تھے، جنات آپس میں جو ایک دوسرے کو تبلیغ کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، کچھ آیتیں یہ بھول گئے تھے، وہ مجھ سے دوبارہ تصدیق کرنے آیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ ہماری وادی سے گزر رہے ہیں، چلو یہ ہمارا کام بھی کرتے جاؤ. تو یہ جنات کے اندر اچھے بھی ہوتے ہیں، جنات میں برے بھی ہیں، اور جنات کے اندر ہدایت یافتہ جنات کی تعداد کم ہے، برے زیادہ ہیں انسانوں کی بنسبت. تو بہرحال اس کے بعد انہوں نے کہا، اگلی بات بڑی مزے کی ہے، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. اب یہ جنات آپس میں کلام کر رہے ہیں، اس کلام کو، جنات کا کلام اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا. وہ کیا کہنے لگے کہ انسانوں میں سے کچھ مرد جنات کے کچھ مردوں کی پناہ مانگتے ہیں. اس وقت یہ رواج ہوتا تھا کہ جو مسافر جاتے تھے کسی وادی میں جا کر ٹھہرتے تو وہ بلند آواز سے کہتے تھے اس وادی کا جو جن خدا ہے، جو رب ہے، ہم اس کی پناہ میں آتے ہیں. یہ رواج ہوتا تھا. تو جنات نے اسی کا ذکر کیا. انہوں نے کہا انسانوں کے کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کی پناہ مانگتے ہیں. جب یہ انسان یہ کام کرتے ہیں فزادوہم رہقا، تو پھر جنات کا تکبر بڑھ جاتا ہے، وہ مزید چوڑے ہوتے ہیں. اچھا اس کا مطلب ہے ہماری کوئی شان ہے، ہماری کوئی عظمت ہے. حالانکہ جنات سے انسان کی عظمت زیادہ ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے، جن اشرف المخلوقات نہیں ہے. اور جنات میں کوئی نبی نہیں آیا، سارے نبی مرد تھے اور انسان تھے. عورت بھی نبی نہیں ہوتی، جن بھی نبی نہیں ہوتا، مرد اور انسان جتنے بھی نبی آئے. تو انسان کی عظمت زیادہ ہے جنات سے. اور انسانوں کی حالت کتنی گر چکی تھی اس وقت، اور اب بھی لوگ ایسے کرتے ہیں. اللہ کی پناہ کے علاوہ کسی کی پناہ نہیں بھائی، اللہ کی پناہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ شیطان رجیم سے. تو جنات کیا کرتے تھے؟ انسان جا کر جنات کے مردوں کی پناہ مانگتے تھے. تو وہ جن جو ایمان لا چکے تھے، جو صحابی بن چکے تھے، وہ کہنے لگے فزادوہم رہقا. جب انسان یہ گھٹیا حرکت کرتے ہیں تو ہمارے جنات کا تکبر مزید بڑھ جاتا ہے، مزید وہ کفر کے اندر مزید مبتلا ہو جاتے ہیں کہ شاید ہم خدا ہیں، شاید ہمارا اتنا مقام ہے کہ انسان ہماری پناہ مانگ رہے ہیں. تو انہوں نے اس چیز کا بھی اظہار کیا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، جب ہم آسمان کو چھوتے ہیں، فَوَجَدْنَاهَا، ہم پاتے ہیں، مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا، کہ آسمان کو بھر دیا گیا ہے شدید پہرے داروں سے، وَشُهُبًا، اور جو شہاب ثاقب ہے، جو انگارہ ہے، اس سے بھر دیا گیا ہے. اس کا ذکر میں نے شروع میں کیا کہ یہ جنات پہلے چڑھتے تھے آسمان سے، باتیں چراتے تھے اور آ کر ان میں جھوٹ مکس کر کے کاہنوں کو، جادوگروں کو بتاتے تھے. لیکن جب ہمارے آقا نے اعلان نبوت فرمایا تو آسمان پر شدید پہرے لگا دیے گئے. اب کسی کی جرات نہیں ہے کہ آسمان کی طرف سے جا کر کوئی باتیں لے کر آئے اور پھر آ کر کسی کو بتائے. شدید پہرے لگا دیے گئے. اور اسی کا ذکر جنات نے کہا کہ اب ہمیں اوپر آنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے. بہرحال ٹائم تو اوپر ہو گیا اور میں اپنی مستی میں مست ہوں. تو اس کا سورۃ الجن کا جو کچھ باتیں ہم نے بیان کی ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن بندہ جیسے ہی سنے فوراً اس پر ایمان لے آئے. جنات نے یہی کام کیا. جیسے ہی قرآن سنا، قرآن کی آیت سنی، اللہ کا حکم سنا، فآمنا بھی فوراً ایمان لے آئے. تو فوراً اللہ کے حکم کو، اللہ کی بات کو مان لینا چاہیے. اس کے اندر تاخیر ہرگز نہیں کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت پر گامزن رکھے. آمین.